السلام علیکم دوستو، شاہ زمان کھوڑو ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے جی پاکستان کی ریاست میں، جس کو مدینہ کی ریاست بھی کہا جاتا ہے، جس میں ایک خاتون کا موٹر وے پہ ریپ ہو جاتا ہے اور اپنے بچوں کے سامنے، اور پھر ہماری جو اتھارٹیز ہیں ان کی غیر مناسب نامناسب قسم کے ایک اپنی فضول قسم کی مینٹیلٹی کی عکاسی کرتے ہوئے کچھ بیانات آ جاتے ہیں جو کہ جلے پر نمک چھڑکنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے کراچی میں ایک بچی کا واقعہ ہو چکا، پچھلے سال زینب کا واقعہ ہو چکا، اور بات کرتے نکلیں گے تو پھر مختارہ مائی تک بات جائے گی، جو کہ ہم نہیں کرنا چاہتے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ آج ہم دو ٹوک بات کریں گے کہ بھائی مسئلہ آخر ہے کہ ٹھڑک کہاں سے رہی ہے، کیا ایشو کیا ہے، یہ کیا معاملہ کیا ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو تعلیم نظام ہے وہ بڑا فرسودہ قسم کا نظام ہے۔ ہمیں فضول کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہمیں پڑھایا گیا کہ سومناتھ کے مندر پہ حملہ کر دیا فلاں صاحب نے، اور 17 حملے کی ایکسپیڈیشنز کے لوٹ کھسوٹ کے لے گئے۔ آپ کیا بچوں کو سکھا رہے ہو بھائی؟ آپ بچوں کو سکھا رہے ہو کہ 17 حملے کے بندے نے کیے، کوئی شریف آدمی ہے؟ آپ یہ کیا سکھا رہے ہو؟ اور پھر سارا جو ملبہ ہے وہ گرا دیتے ہیں اسلام کے اوپر، کہ اسلام کے نام پہ یہ سب چیزیں۔ خدا رہا یار، ہمارے مذہب کو خراب نہ کریں صرف اپنے پرسنل بینیفٹس کو دیکھنے کے لیے، کہ یہ آپ نے جو حملے کیے تھے یا جو آپ نے لوٹ کھسوٹ مچائی اسلام کے نام پہ کی، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، یہ تعلیمی نظام، یہ ایک میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں، پھر اور بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں وہ میتھس پڑھائی جاتی ہے، وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جس کی کوئی پریکٹیکل لائف میں ویلیو نہیں ہے۔ آج سافٹ ویئرس موجود ہے بھائی انجینئرس کے پاس، یا جو آپ کی میتھ ہمیں تباہ کرنے کے لیے پڑھائی گئی تھی، اس کا کیا پریکٹیکل یوز ہے ہمارے پاس؟ آپ بچوں کو، یا ایک جو سیکنڈری لیول تک ہے اور جو کالج لیول تک ہے تعلیم ہے، اس میں منطق سکھائیں، اس میں ایک اچھا انسان بنانے کی ان کو تعلیم دیں، ان کو اپنی سوچ درست کرنے کی تعلیم دیں۔ آپ ان کو یہ سکھائیں کہ سوشل میڈیا کیسے رسپانسبلی یوز کیا جاتا ہے، کسی کو سوشل میڈیا پہ ہراس کرنا کتنا غلط ہے، اور کس طرح یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ جی ٹریفک لاز کیا ہوتے ہیں، ملک کے دوسرے لاز کیا ہوتے ہیں، آپ کو کس طرح سے اس پہ کسی پولیس والے کو، ٹریفک والے کو بلا کے ایک سیشن کرا دیں گے، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کو پراپرلی آپ بچپن سے لے کے ان کو پڑھائیں، ان چیزیں پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے معاشرے میں، جس کی بہت بڑی کمی ہے۔ بچے کو موبائل دے دیا جاتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، ہزار قسم کی انفارمیشن اس کے بعد آ جاتی ہے، اور پھر وہ عجیب قسم کے ڈیسیشنز کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اپنی سوچ بنا لیتا ہے، پھر اس کو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، کوئی اس کو اسلامک بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، کوئی اس کو ریلیجس دوسری بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، کوئی اس کو پولیٹیکل بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، کوئی اس کو اس طرف لے کے جا رہا ہے، تو بیچ میں پھنس رہا ہے، اور پھنسنے کے چکر میں پھر وہ پاگل ہو رہا ہے تو پھر ریپ کرتا پھر رہا ہے، یا پھر پتہ نہیں کیا اور معاملات کرتا پھر رہا ہے۔ تو یہ تعلیمی نظام تو خدا را چینج کریں اس ملک کا۔ ایک تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ دوسرا ایشو ہے کہ معاشرتی ویلیو، ہمارے جو معاملات ہیں بھائی، ہم اسلامی ملک ہیں، بظاہر تو ہم جو ہے ہمارے اخلاقیات، ہماری ثقافت بھی ہماری بیچ میں آ جاتی ہے، پھر بہت سارے اور معاملات آ جاتے ہیں۔ پریکٹیکلی یہ سارے کہاں ہوتے ہیں، ان کی پریکٹیکل امپلیکیشن سمجھ نہیں آتی، نظر کیوں نہیں آتی؟ ہمیں یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ بھائی ایک اسلامی اگر ملک ہے تو اس میں ساری چیزیں ایک اس معیار کی ہونی چاہیے؟ آخر ایسا کیا ہے کہ یہ لوگ اتنے گر کب سے گئے؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اور معاشرتی ویلیوز کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں جی؟ ہم بچہ جو ہے یا ایک انسان جو ہے، وہ گھر کے کمرے سے لے کے گلی محلے میں، شاپنگ مال میں، دکان میں، روڈ پہ چلتے ہوئے، سگنل پہ رکتے ہوئے، ہر جگہ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو تعلیم ہے وہ اس کو بیسیکلی کام آتی ہے آگے جا کے۔ اور یہ جو ہم انجانے میں بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم دوسروں کو ایک غلط تعلیم دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ سڑک پہ گئے، موٹر سائیکل پہ گئے، آپ ویلی مار رہی بغیر ہیلمٹ کے گئے، بغیر ہیلمٹ کے آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، آپ پان کی پیک پھینک رہے ہیں، کوئی آپ کو سیکھ کے بڑا امپریس ہوگا کہ واہ یار، واہ لونڈا ویلی مار رہا اور پان کی پیک بھی پھینکی اس نے، اور پھر یہ ہیلمٹ بھی نہیں پہن رہا، او ہو ماشاء اللہ نڈر لونڈا، تو ہم بھی ایسے کریں گے۔ تو پھر آپ 10 اور کو خراب کر رہے ہیں، خوار کر رہے ہیں۔ تو یار اس طرح یہ جو نا اخلاقی معاشرہ، اور اچھا یہ کہ ہوگا کیسے؟ ٹھیک، قانون کی پراپر جو ہے نا ایک امپلیمنٹیشن اگر جب تک نہیں ہوگی، ہمارے فورسز کو اسٹرانگ نہیں بنایا جائے گا۔ پولیس والوں کی تو سوچ ہے کہ بھائی وہ پہلے کہہ رہا ہے کہ نکلی کیوں خاتون، اور مدینہ کی ریاست میں خاتون نکلی کیوں، اور بھائی جان پھر ایک اور وہ دوسرا ہیرو ہے زید حامد، وہ کہہ رہا ہے کہ جی اپنا ہتھیار کیوں نہیں رکھا، جو قبر میں خاتون کو نکال کے ریپ کرتے ہیں، وہ اس نے قبر میں اس نے لاش نے ہتھیار کیوں نہیں رکھا، یا 3 مہینے کی بچی کا ریپ ہوتا ہے، اس نے ہتھیار کیوں نہیں رکھا، یا وہ کیا مینٹیلٹی بھائی آپ کی؟ تھوڑا تو احساس کریں اس چیز کا
کہ اپنی باتوں سے آپ لوگوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں. اچھا بہت سارے لوگ ان کو پھر جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی اس کا تو یہ تھا، اور کیونکہ وہ اس کو مانتے ہیں. اچھا بچپن سے لے کے ہمیں اسلامیت پڑھائی جاتی ہے، گریجویشن لیول تک ہم نے پڑھی. صحیح اسلامیت پڑھائی نہیں جاتی. آپ کو بد اخلاق یا اسلام کیا ہے بھائی؟ اسلام ہمارا ایک بڑا کمپلیٹ قسم کا مذہب ہے جو کہ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ رسول پہ اعتبار اور اس پہ یقین اور اس پہ بھروسہ اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ. اور اس کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ وہ زندگی گزارنے کا راستہ، کہ ایسی زندگی گزارنی ہے. ہم وہ تو بھول چکے ہیں، ہم پتہ نہیں کن الجھنوں میں پڑ گئے ہیں، اور پھر نٹی گریٹیز میں ٹیکنیکلٹیز میں پڑ گئے ہیں. اور اس کے بعد ہم پھر کرتے کیا ہیں کہ نہ پھر ہم دین کے رہتے ہیں نہ پھر دنیا کے رہتے ہیں. تو ایک بیلنس تو کریٹ کرنا سکھائیں بچوں کو. آپ اسلامیت پڑھائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پڑھائے جا رہے ہیں. گریجویشن لیول تک اسلامیت پڑھی جاتی ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے. آخر معاشرہ بہتر کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ اس بارے میں تو بات کریں، اس کو تو کہیں کہ بھائی ہمارا اس تعلیمی نظام کو بہتر کرنا ہے. اچھا معاشرتی طور پر جو ہم یہ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں قانون کے موجود نہ ہونے کی صورت میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، ہر کوئی، ایک تو ہمارے یہاں انفراسٹرکچر بہت ہی کم بیکار ہے، تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اوپر سے ہر بندہ اپنی ذمہ داری تو لے. آپ الزام تراشی کے لیے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ سے بات کریں جی مذہب کی تو پھر آپ سارے جذباتی ہو جاتے ہیں، مارنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، صرف خدا پر آپ کا حق ہے یا پھر مذہب پر صرف آپ کا حق ہے؟ بھائی جتنا میں ریلیجیس ہوں یا جو میرا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے وہ صرف میں جانتا ہوں. آپ اس کو جج کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. مگر آپ سوسائٹی میں صرف یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد سوسائٹی میں اگر فضول قسم کے انسان ہیں، اگر آپ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ دوسروں کا دل دکھا رہے ہیں، آپ دوسروں کو غلط تعلیم دے رہے ہیں، تو پھر آپ کے ان سب چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ان چیزوں کا کوئی جو ہے دوسروں کو بلکہ آپ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو ہم اس چیز پہ اس بارے میں ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے. عورت مارچ کو آپ جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں. ایک بندہ آ کے کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی جسم کی اوقات کیا، اور تھوکتا بھی نہیں آپ کو کوئی. یار یہ کیا سوچ ہے؟ یہ کیا سوچ؟ یہی سوچ ہے کہ پھر وہ ریپ کرتے پھرتے. ٹھیک ہے جی، آپ نے جینڈر ایکویلٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جینڈر ایکویلٹی تو غلط ہے. دونوں جینڈرز کا کسی سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ سارے معاملات جو ہے نا، یہ سارے معاملات اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم اسٹیٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں، اسٹیٹ کو پیسہ دے رہے ہیں. اسٹیٹ ہمارے پر کوئی احسان نہیں کر رہا. اگر ہمیں پراپر پولیسنگ نہیں دے سکتا، اگر ہمیں پراپر انفراسٹرکچر نہیں دے سکتا، تو پھر جو دے سکتے ہیں ان کو سامنے لائیں. کوئی ایسا نظام لائیں کہ جس کے تحت یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اپنی ذمہ داری قبول کریں اور اس ذمہ داری سے بھاگیں نہ. یہ ریپ جو ہے نا ایک ویک اپ کال ہے آپ کے لیے، یہ جو ہوا ہے یا جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، سوسائٹی میں بہت بڑا ایک گند پھیلی ہوئی ہے جس کو ہم نے ہر کسی نے اپنی پرسنل ذمہ داری سمجھ کے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہر کسی نے یہ سمجھنا ہے کہ جی میں ایک انڈیویجول ہوں اور میں ایک قطرہ ہوں جس سے قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے. تو میرے اچھے ایکشن کرنے سے یا میرے صحیح ایکشن کرنے سے، کیونکہ اچھا اور برا تو پھر سبجیکٹو ہے نا، میں کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہوں برا سمجھتا ہوں وہ سبجیکٹو ہے. ایک جو کامن سینس کے تحت ایک چیز ہے وہ کرنے سے، اور ایک جو اسٹینڈرڈ معیار ہے کامن سینس کا، اس کے اوپر میں کام کروں گا، اگر اپنی لائف گزاروں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، تو ایک بہتر معاشرہ بن پائے گا اور ان سارے واقعات میں کمی آئے گی. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کو ایک اچھا ایسا تعلیمی نظام بنانا چاہیے، ایک ایسا قانون دینا چاہیے. قانون دان جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز، ان کو یہ اس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، فنڈز لے کر روڈ بنانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. اس کے لیے میئرز ہیں، اس کے لیے پھر بیوروکریسی ہے، پھر اس کے لیے ساری چیزیں ہیں. جو آپ کو کام دیا گیا، عوام نے آپ کو جو بولا ہے کہ ہمارے لیے قانون بنایا ہے، وہ آپ کریں جا کے. ٹھیک ہے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک انڈیویجول کا اور ہر ایک انسان کا کنٹریبیوشن ہے اس پوری سوسائٹی کو ایک بہتر سوسائٹی بنانے کے لیے. تب جا کے معاملات ٹھیک ہوں گے ہمارے ملک میں. اسی بات کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اور زیادہ کھل کے بات کریں گے. آپ کامنٹس میں مجھے بتائیے گا. میرا یہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فیس بک پیج پہ بھی لائک کیجیے، انسٹاگرام پہ بھی لائک کیجیے، یوٹیوب پہ بھی لائک کیجیے. نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے. اچھا، اور پھر ہمیں بتائیے کامنٹس پہ کہ آپ کس بارے میں چاہتے ہیں کہ بات کریں. ہم ریسرچ کر کے پھر آپ کو بتائیں گے اس بارے میں. اور اگر اچھی لگتی ویڈیو تو پھر جی ہمیں سپورٹ کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم اچھی باتیں بتائیں. اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.